بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ناظرین، اسلامک لائبریری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے فرعون کا ایمان. ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں، اور آپ کا بیل کو دبانا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہماری پہلی ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں یہ آپ نے سنا کہ فرعون کے محل کے اندر جادوگروں سے جب مقابلہ ہوا تو آپ نے اپنی لاٹھی کو جب زمین پہ ڈالا تو وہ سانپ بن گئی اور تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل گئی. آپ کے اس معجزے سے تمام جادوگر مسلمان ہو گئے اور کلمہ برحق پہ ایمان لے آئے. لیکن فرعون نے یہ دیکھ کر بھی جو ایمان نہیں لایا اور اپنی سرکشی میں مصروف رہا. تو ناظرین، جب آپ اس کی سرکشی بہت زیادہ بڑھی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غرق کرنے کے لیے اپنی فوج کو بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر اللہ کے حکم سے دریائے نیل کو پار کیا. آپ نے اللہ کے حکم پر اپنی لاٹھی اور اپنا عصا جب اس دریا میں مارا تو دریا کے بیچوں بیچ ایک راستہ بن گیا. ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے جو دیگر واقعات آپ نے پہلی ویڈیو میں سنے، یہ بھی ان کی لاٹھی کی کرامت میں سے ایک کرامت تھی. ناظرین، فرعون جب اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے بیچ میں پہنچا تو اللہ کے حکم پر دونوں دریا کے دونوں پٹ آپس میں مل گئے اور فرعون دریا میں غرق ہونے لگا. تو ڈوبتے وقت 3 مرتبہ اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، مگر اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرا. لہذا بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ فرعون مومن ہو کر مرا تو ان کا قول قابل اعتبار نہیں ہے. ڈوبتے وقت ایک مرتبہ فرعون نے امانتو کہا، یعنی میں ایمان لایا. دوسری مرتبہ انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل کہا، یعنی اس اللہ کے سوا جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے دوسرا کوئی خدا نہیں. اور تیسری بار یہ کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی میں مسلمان ہوں. روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے منہ میں خدا تعالیٰ کے حکم سے کیچڑ کر دی اور وہ اچھی طرح کلمہ حق ادا نہ کر سکے. یہ بھی ایک حقیقت منقول ہے کہ جب فرعون تخت سلطنت پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی کی شکل میں اس کے بعد یہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ کیا فرماتے ہیں بادشاہ اس غلام کے بارے میں جو اپنے مولا کے دیے ہوئے مال اور اس کی نعمتوں میں پلا بڑا ہو، پھر اس نے اپنے مولا کی ناشکری کی اور اس کے حقوق کا انکار کرتے ہوئے خود اپنی ریاست کا اعلان کر دیا، بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کر ڈالا. تو فرعون نے اس کو یہ جواب لکھا کہ ایسا غلام جو اپنے مولا کی ناشکری کر کے اپنے مولا کا باغی ہو گیا، اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دریا میں غرق کر دیا جائے. چنانچہ جب ڈوبتے وقت فرعون پر موت کا گرگرا سوار ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کا وہ دستخی فتویٰ اس کو دکھایا. اس کے بعد فرعون مر گیا. ناظرین، اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا تو بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں. کیا اب اور پہلے سے نافرمان رہا تو فسادی تھا. آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو، اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں.
فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل پر اس کی ہیبت کا اس درجہ دبدبہ چھایا ہوا تھا کہ لوگوں کو فرعون کی موت میں شک و شبہ ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا اور دریا کی موجوں نے اس کی لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین بھی کر لیں اور اس کا انجام سے عبرت بھی حاصل کر لیں۔ مشہور ہے کہ اس کے بعد سے پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا اور ہمیشہ پانی لاشوں کو اوپر تیراتا رہا یا کنارے پر پھینک دیتا۔ ناظرین، درس ہدایت ہمارے لیے یہ ہے کہ فرعون نے باوجود یک کے 3 مرتبہ اپنے ایمان کا اعلان کیا مگر اس کا ایمان پھر بھی مقبول نہ ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے 3 وجہیں بیان فرمائی ہیں۔ اول یہ کہ فرعون نے اپنے ایمان کا اقرار اس وقت کیا جب عذاب الہی اس کے سر پر مسلط ہو گیا اور موت کا گرگرا اس پر طاری ہو گیا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان لانا ان کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچاتا۔ چنانچہ فرعون عذاب آنے کے بعد جب موت کا گرگرا سوار ہو گیا اس وقت ایمان لایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو قبول نہ فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں کیچڑ بھر دیں اور یہ کہہ دیا کہ اب یہ تو ایمان لایا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو ہمیشہ ایمان لانے سے انکار کرتا رہا اور لوگوں کو گمراہ کر کے فساد پھیلاتا رہا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خدا کی توحید کے ساتھ رسول اللہ کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور فرعون نے لا الہ الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل کہا، یعنی صرف خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ کی رسالت پر ایمان نہیں لایا، اس لیے وہ مومن نہ ہو سکا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فرعون نے ایمان لانے کے قصد سے کلمہ ایمان کا تلفظ نہیں کیا بلکہ غرق سے بچنے کے لیے کلمہ کہا تھا، جیسا کہ اس کی عادت تھی کہ یہ ہر مصیبت اور عذاب نازل ہونے کے وقت گڑ گڑا کر خدا کی طرف رجوع کرتا تھا، لیکن مصیبت ٹل جانے کے بعد پھر انا ربو کا اللہ کہہ کر اپنی خدائی کا ڈنکا بجایا کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ صرف کلمہ اسلام کا تلفظ جب کہ ایمان لانے کی نیت نہ ہو بلکہ جان بچانے کے لیے کہا ہو، ایمان کے لیے کافی نہیں۔ لہذا فرعون کا ایمان مقبول نہیں ہوا، اور صحیح قول یہی ہے کہ فرعون کفر ہی کی حالت میں غرق ہو کر مرا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔